روشنی میں آج بدھ کا دن ہجامے کا دن ہے آج، اور آج کے دن ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب ڈائریکٹر ہیں میمن انسٹیٹیوٹ آف ہجامہ تھراپی کے، اور آپ نے MBBS کیا، اس کے بعد آپ نے PhD کیا فارماکولوجی میں، اور ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بھی موجود ہیں۔ ہر بدھ کو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم آپ کی جانب سے بھی اپنی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ہجامہ آج جو لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ ایک سنت طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت طریقہ جو ہے وہ عنایت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجامہ کرواتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ وہ طریقہ علاج ہے جس میں دوا کا استعمال نہیں ہوتا، لیکن یہ روحانی طریقہ علاج بھی ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی اس کو ثابت کرتی ہے۔ اس کی جتنی مطلب یہ لاجیکلی جو ہے یہ آج کی میڈیکل سائنس سے متصادم نہیں ہے، بلکہ اس کے عین مطابق ہے۔ بلکہ میڈیکل سائنس میں بہت سارے امور ایسے ہیں، یہ طریقہ علاج کے ایسے ہیں کہ جو ہجامے سے ہی مستعار لیے گئے ہیں۔ ہم نے بعض چیزوں کو ڈسکس بھی کیا پروگرام میں۔ یہ ساری بات کرنے سے پہلے میں بار بار اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر آصف احمد صاحب تشریف فرما ہیں، آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے فارماکولوجی میں PhD بھی کیا ہے۔ آج کی رائج میڈیکل سائنس کو بھی یہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس میں ان کی پریکٹس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہجامہ تھراپی میں بھی آپ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مرض کو اور مرض کی جو جزیات ہیں ان کو خون کے ساتھ سک کر کے، کپنگ تھراپی ہم اس کو کہتے ہیں، ہجامے کو، اس کو سک کر کے، اور اس خون کو جو ہے وہ فاسد خون کو جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے نکال لیا جاتا ہے۔ کوئی زخم نہیں ہوتا، یا کوئی شوگر پیشنٹ ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یا کوئی لمبے ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ سمجھیں کوئی کٹ شٹ لگ گئے، نتھنگ۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب سے سوالات میں بہت سارے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ مخصوص حصے ہیں جسم کے جہاں آپ ہجامہ کرتے ہیں۔ جی، آپ نے فرمایا کہ جو سنت طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہاں گردن کے نیچے کا حصہ جو یہاں ہجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروایا کرتے تھے، تو یہاں سے آپ لوگ شروع کرتے ہیں۔ جی، اب تکلیف مختلف ہیں، ہجامے کی جگہ مخصوص ہیں، تو کیا ہجامہ کروا لینے سے ایک شخص ایک تکلیف کے لیے ہجامہ کروا رہا ہے، دوسری تکلیف صحیح ہو جائے گی، یا ایک مخصوص جگہ یا دو چار مخصوص جگہوں پہ ہجامہ کر لینے سے جسم کے سارے امراض صحیح ہو جاتے ہیں؟ پہلے تو میں اس سوال کی عمدگی پہ آپ کو داد دوں گا کہ آپ نے بڑا ایک اہم سوال پوچھا۔ اس کا تھوڑا سا جواب میں تفصیل سے دوں گا کہ دیکھیں، جیسے آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہم جو عمومی طور پہ ہجامہ سب سے پہلے پشت کے اوپری حصے میں شروع کرتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں بڑی۔ ایک بڑی وجہ کی اجازت سے، کیونکہ آپ نے بات ابھی شروع نہیں کی ہے، سمیرہ صاحبہ لاہور سے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو شامل کر لیں کیونکہ بہت دیر سے لائن پہ ہیں۔ آپ کی اجازت ہے؟ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے انٹرپٹ کرنا، لیکن بعض اوقات کالرز کو خیال کوئی مسئلہ نہیں، پہلے ہم نے کرنا پڑتا ہے، اس لیے۔ السلام علیکم سمیرہ صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیے گا۔ بھائی، وہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی بہن، بالکل کیجیے آپ ڈاکٹر صاحب سے بات۔ جی، میں سن رہا ہوں، فرمائیے۔ ہمارا بڑا بھائی ہے تو انہیں ہیپیٹائٹس سی ہے، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ جو ٹیکے لگواتے ہیں وہ بھی لگوائے ہیں، تو ان کو نا سوجن بہت ہو گئی۔ سمجھ میں آیا؟ سوجن بہت ہو گئی ہے جسم پہ؟ ہاں جی، تو بھائی ہماری لائٹ گئی ہوئی تو ہم نے پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب کیا لاہور میں بھی بیٹھتے ہیں؟ جی بہن، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم یہ علاج کر رہے ہیں یہ کراچی میں کر رہے ہیں، اور فی الوقت ہمارے پاس یہ سہولیات نہیں ہے کہ ہم ابھی لاہور میں تشریف لائیں اور کام کریں۔ اور جہاں تک آپ کے بھائی کے مرض کا تعلق ہے، اس میں یقیناً مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا۔ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے جو امراض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہجامے کے لیے ہمیں ایک آئسولیٹڈ جگہ اور روم کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا ادارہ بنا رہا ہے، اور انشاءاللہ عنقریب ایسے امراض میں مبتلا لوگوں کا علاج ہم باذن اللہ شروع کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے امید یہی ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا۔ آپ ایسا کیجیے گا کہ ہمارے کنٹرول روم سے ڈاکٹر صاحب کا نمبر لے لیجئے، اور پھر ڈاکٹر صاحب سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر کے اور پھر معلوم کر لیجیے جو صورتحال ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ ہجامہ شروع پشت کے اوپری حصے سے گردن کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجامے کو اختیار فرمایا۔ صحیح۔ تو یہ ہجامے کا سب سے بڑا ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اور اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے کیا، وہ بہت آتھینٹک
ہوگا اور ان چیلنجیبل ہوگا. تو ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے. اس کی دوسری قدرے چھوٹی وجہ یہ ہے، وہ ہے سائنسی. سائنس ہی کہتی ہے کیونکہ حجامہ جس طریقے جس قانون پہ ہم لگاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے توانائی کی ایک خاص رو جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے. انسان سب سے زیادہ ویٹ بھی یہی اٹھاتا ہے. بالکل جی ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا بدن در حقیقت دو حصوں میں مشتمل ہے. ایک سر کا حصہ ہے اور ایک دھڑ کا حصہ ہے. اور یہ درمیان میں اس کی جو گردن ہے یہ ایک پل کا کام کرتی ہے. صحیح. یہاں سے صرف چیزیں اوپر اور نیچے جا رہی ہوتی ہیں. غذا کی نالی نیچے جا رہی ہے، دماغ سے نیچے اتر کے جا رہی ہے، وہ اسپائنل کارڈ ہے جس نے باڈی کو کھڑا کر رکھا ہے اور ورٹیبرل کالم کے اندر انکیسڈ ہے، بند ہے. تو اس مقام کی جو افادیت ہے وہ طبی اعتبار سے، انیٹمیکل اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مقام پہ لگایا. اور یہ یہاں سے جو چیزیں گزر رہی ہیں وہ پورے جسم کے اوپر اپنا اثر ڈالتی ہیں. اصل میں جو میں نے بات عرض کی تھی ویٹ اٹھانے کی، ویٹ بھی یہاں نہیں، انسان سب سے زیادہ ویٹ اسی جگہ اٹھاتا ہے. بالکل. یہ پیچھے کا جو حصہ ہے نا، اپر پشت اسی پہ اٹھاتا ہے. جی ہاں، یہ سب سے طاقتور جگہ. اور اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ بھی کم و بیش اسی مقام پہ موجود تھی. تو یہ تمام چیزیں اس مقام کی اہمیت اور افادیت، اور جیسے آپ نے بھی یہ بہت اچھی علمی بات کری کہ انسان جو پورا وزن اٹھاتا ہے وہ اسی مقام پہ اٹھاتا ہے. تو اس جگہ کی بڑی افادیت ہے. آپ کی اجازت سے اس افادیت کو جاری رکھیں گے. ناظرین کرام، فون کرتے رہیے، ایس ایم ایس کرتے رہیے 4646 پر، فیس بک پر روشنی مارننگ شو میں، اور ٹیلی فون نمبرز بھی دیکھیے، فون کیجیے گا. ڈاکٹر آصف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، حجامے پر بات ہو رہی ہے، حاضر ہوتے ہیں. حجامہ میں استعمال ہونے والے کفس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں. 098 60 51 5918 اورنگ آباد، مہاراشٹر، انڈیا. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جواب ہم آپ سے ضرور لیں گے، لیکن مسز خاور ہمارے ساتھ کراچی سے ٹیلی فون لائن پر ہیں. پہلے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے گا پلیز. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کے سر میں سسٹ ٹائپ کی ہو گئی ہے 2-3 جگہ پر، تو اس کا حجامہ میں علاج ہے؟ کیا ہو گیا آپ نے سنا؟ سسٹ ہو گئی. یہ سسٹ ان کے دماغ کے اندر ہے، یہ بیرونی سطح پہ ہے؟ نہیں، بیرونی سطح پر ہے. بیرونی سطح پہ. اچھا، سیبیشس سسٹ ٹائپ کی ہوگی میرے خیال میں. ان کو آپ کے ہسبینڈ کو ایک دفعہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک وہ سسٹ جو ہے نا فزیکلی نہ دیکھیں تو اس وقت تک ہم کوئی اچھا تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. ویسے تو اس کو آپریشن ہی کیا جاتا ہے، لیکن کیا حجامے میں اس کا علاج ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، سسٹ اصل میں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں. تو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ سسٹ ایسی پوزیشن پہ ہے اور ایزیلی ہینڈلیبل ہے اور حجامے کے لیے فٹ ہے کہ نہیں. تو اس کو کلینکلی آبزرو کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا آپ کے ہسبینڈ کو، ایک دفعہ ملاقات کرنی ہوگی. جی، تو آپ کا فون نمبر وغیرہ کچھ؟ جی، ہمارا فون نمبر یہ روشنی پروگرام. آپ ایسا کیجئے گا کہ ہمارے کنٹرول روم سے ڈاکٹر صاحب کا فون نمبر لے لیجئے گا، اور یا پھر ایسا کہ روشنی مارننگ شو کے نام سے جو فیس بک پر ہمارا پیج ہے وہاں پر ڈاکٹر صاحب کا نمبر موجود ہے، وہاں سے نمبر لے لیجئے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہاں پر ہمارے پاس ارم سیدہ صاحبہ کا بھی انڈیا سے ایک میسیج آیا فیس بک پر. انہوں نے تعریف کی پروگرام کی اور کہا ہے کہ پروگرام بہت اچھا ہے، میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور اللہ کرے کہ ڈائریکٹر سمیت جو ہے وہ پوری ٹیم جو روشنی کے، اس کو اللہ تعالیٰ کا جو مبارک گھر ہے وہاں سے بہت جلد بلاوا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے روشنی ہمیشہ جاری رہے. تو بلا شبہ روشنی ہمیشہ جاری رہنی چاہیے، اور آپ کی والدہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت دے، صحت کاملہ عطا فرمائے. اور آپ کی دعا جو ہے، میں روشنی کی ٹیم میں رہوں نہ رہوں، ٹی وی پہ تو ہوں نہ، میں بھی ساتھ میں جاؤں اس بلاوے کے ساتھ جس کے لیے آپ نے دعا کی. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے حجامے کے حوالے سے کہ یہاں پر کیے جانے کی ایک وجہ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو یہاں اختیار فرمایا. جی بالکل. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے علاوہ بھی دوسرے مقامات پہ بھی حجامہ کروایا. جی.
اور جیسے کہ ہم نے اس بات پہ بھی پچھلے پروگراموں میں بات کری تھی کہ ہجامہ جو ہے کمپلیٹ سائنٹیفک وے آف ٹریٹمنٹ ہے، اور شروع میں جو ہم ہجامہ کرتے ہیں وہ کسی بھی مرض میں مبتلا آدمی ہو، کوئی بھی اس کو تکلیف ہو، ہم اس میں ہجامہ اس مقام سے شروع کرتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مقام ہے۔ اچھا، میں سوال جو میں نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ مخصوص مقامات ہیں جہاں ہجامہ ہوتا ہے، تو مختلف تکالیف ہیں لوگوں کو، بالکل آپ ایک ہی جگہ ہجامہ کر رہے ہیں تو ہر تکلیف، ہر مرض جو ہے اس کے لیے مفید ہوگا۔ جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ اب اس میں طریقہ کار اس کے بعد جب سنت کا ہجامہ ہو گیا اور ہم نے پیشنٹ کو آبزرو کر لیا، پھر اس کے بعد ڈیزیز اورینٹڈ پوائنٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز کا اپنا ایک پرسکرپشن بنا ہوا ہے، ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ ان مقامات پہ ہجامہ ہوگا۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے تو پھر اس کے بلڈ پریشر کے پوائنٹ ہوں گے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر جو یوزولی ہم دیکھتے ہیں، عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ مریض ہمارے پاس آتا ہے تو اسے ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور عموماً ڈائبٹیز کے ساتھ اس کو ہائپر ٹینشن نہیں، بلڈ پریشر بھی اس کا بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو اکثر و بیشتر اور ہمیں ملتی ہے وہ ملتی ہے کہ ان کا کولیسٹرول بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی شوگر کتنی پرانی، اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں کہ جی 10 سال سے شوگر ہے، تو شوگر کی سیکنڈری کمپلیکیشنز بھی اس آدمی میں، اس مریض میں آ چکی ہوتی ہیں، جیسے ریٹینوپیتھی، نیوروپیتھی۔ اچھا، لوگ نہیں سمجھیں گے ریٹینوپیتھی، ہاں، یعنی کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جیسے ریٹینوپیتھی آنکھوں کے اوپر جو شوگر کا اثر پڑتا ہے اس کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے، اور جی ریٹینا جو پیچھے والا پردہ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دل کے اندر مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے گردوں میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز جو اکثر ڈائبٹیز کے مریضوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ہم چلتے ہیں تو ہمیں چپل پتہ نہیں چلتی، ہمارے پاؤں کے نیچے سوئیاں چبھ رہی ہیں یا سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ سوال ابھی ہم سے کیا بھی گیا تھا۔ جی سرسراہٹ ہوتی ہے یا ایسا لگتا ہے کہ وہ کیڑے رینگ رہے ہیں، تو یہ نیوروپیتھی کہلاتی ہے، جو اعصاب کے ریشے ہیں وہ شوگر کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب ہمارا مریض آتا ہے تو ہم اس کو ایز اے ہول لیتے ہیں۔ اچھا، یہی سوال آپ نے جو کیا ایز اے ہول لیتے ہیں، اس پر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بات کیے۔ فرید صاحب راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم فرید صاحب۔ یہ دیکھو اسپینل کارڈ کا بتا رہا ہے۔ جی السلام علیکم فرید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی فرہین صاحبہ، جی فرمائیے گا فرہین صاحبہ۔ جی میرے بیٹے کا ایسے ہو گیا۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے، پہلے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے، نہ ہم سمجھ پائیں گے نہ آپ سمجھ پائیں گے، ورنہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے پھر فرمائیے گا۔ ہیلو جی فرمائیے۔ جی اسپینل کارڈ ہو گیا گولی لگنے سے۔ اچھا گولی لگنے سے کمر میں۔ اچھا جی، تو آپ اور اس کے پیر نہیں چل رہے ہیں، آدھا حصہ نہیں چل رہا ہے اس کا۔ آپ پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا، آپ نے جی آپ بات پوری کر لیں اور کچھ بتائیں۔ آپ اصل میں مسئلہ وہ ٹیلی ویژن کی آواز کا ہے، آپ نے وہ بند نہیں کی۔ جی، آپ یا تو پوٹی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیں، اب وہ جب آپ کے صاحبزادے کو جو ہماری سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے صاحبزادے کو ریڑھ کی ہڈی کی طرف یا کمر کی طرف کوئی گولی لگی، اس کی بنا پر اس کا نچلا دھڑ جو ہے وہ متاثر ہوا، اور اس کو نہ پوٹی پتہ چلتی ہے، بعض دفعہ لوگوں کو پیشاب کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے اپنے بچے کا یقیناً MRI کرایا ہوگا، وہ سرجری کرائی ہوگی اور وہ گولی نکلوائی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ جو انجری ہوگی یا چوٹ ہوگی وہ گولی کی وجہ سے ہوگی، اور کچھ اس کو نکالنے کے دوران بھی کچھ۔ اب اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا حل یہ ہے، جیسے ہم ہر مریض سے کہتے ہیں کہ، اور یہ تو خاصا سیریس مسئلہ ہے تو ہمیں پورے تفصیلی سرجیکل نوٹس پڑھنے ہوں گے، ان کے رپورٹس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پاس تشریف لائیے۔ کورنگی 5 نمبر کے قریب مٹی میمن انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ٹیکنیکل اینڈ انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر تشریف لائیے گا۔ وہاں ہجامہ تھراپی کا سینٹر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے آپ پیر سے لے کر جمعرات تک دوپہر 1 بجے آپ تشریف لے کر جائیے گا، ڈاکٹر صاحب سے ملیے گا، تمام رپورٹس لے کر جائیے گا۔ اور ایک بہت اہم بات جو میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اتنے سیریس مسئلے کے ساتھ آپ نے ٹیلی فون کیا، لیکن آپ نے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ہمارے کہنے کے باوجود بند نہیں کی۔ آدھی بات ہم نے سمجھی، آدھی نہیں سمجھی۔ ہم ایسی کالز کو ڈراپ کر دیتے ہیں عام طور پر، کیونکہ آپ بھی نہیں سمجھ پاتے، ہم بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ کیونکہ بہت اہم آپ کا مسئلہ تھا، لہٰذا ہم نے بمشکل سمجھا اس کو۔ تو کوشش کیجئے
کہ جب ہم پڑھنے لکھنے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے سیکھنے بیٹھیں یا اپنے کسی اہم مسئلے کو حل کرنے بیٹھیں تو پھر شوق کو ایک طرف رکھ دیجیے گا. ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجیے, پھر ہمیں کال کیجیے تاکہ ہم آپ کی بات کو سمجھ سکیں, آپ ہماری بات کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد. سیگمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا جلدی جلدی کچھ جوابات مجھے مل جائیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو آن دا ہول اس کو ہم جو ہے ایزیوم کرتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری اس کو ہو سکتی ہے. کوئی شخص آپ کے پاس آیا جس نے اپنا میڈیکل چیک اپ نہیں کرایا, وہ کہتا ہے میں سنت پوری کرنے آیا ہوں, حجامہ اختیار کرنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کو بعد میں پتہ کیسے چلے گا اس کو اگر کوئی باقی کوئی ڈیزیز ہیں اور وہ نہیں جانتا, اس نے کبھی میڈیکل چیک اپ نہیں کیا, آپ کیسے جانتے ہیں, کیسے ٹریٹ کریں گے؟ جی پہلے تو وہ میں جو ہمارا پچھلا سوال تھا اس کا تھوڑا سا ایک حصہ رہ گیا تھا, اس کو جواب دے دوں. جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, ہائپر ٹینشن ہے اور اس کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کو ڈائبٹیز کے کچھ معاملات جو ہے اس کے حوالے سے خراب ہو گئے ہیں, علامتیں ہیں جو اس کی خرابی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے ہیں, پرولونگ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہیں, تو اس میں ہم ایز اے ہول اس مریض کا علاج کرتے ہیں اور پھر اپنے ایک جو ہے نا ایک پیشنٹ بیسڈ پوائنٹس کی اسکیم بناتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ پورا علم ہے, پوری سائنس ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر مرض کے لیے الگ الگ پوائنٹ ہوتے ہیں, تو پھر اس کے اندر ہم ایک پوائنٹس کی اسکیم بناتے ہیں کہ جی اس آدمی کا اس طریقے سے آئندہ 8 ہفتوں میں ہم حجامہ پلان کر رہے ہیں, ایک ہفتے میں یہ کریں گے, اگلے ہفتے یہ پوائنٹ کریں گے, اس سے اگلے ہفتے یہ کریں گے, پھر ہم ان کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے مریض کو شفا اور رسپانس ملتا ہے. دوسرا ایک سوال آپ نے جو پوچھا تھا کہ ہوتا یہ ہے عمومی طور پہ, جیسے ہم نے کسی کا بلڈ پریشر کا شروع کیا اور اسے ڈائبٹیز بھی ہے, تو ہم نے یہ عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ اس کی ڈائبٹیز بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جب ہم بلڈ پریشر کا کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو جو ٹاکسن نکال رہے ہیں وہ تو بلڈ پریشر کی طرف سے نکال رہے ہیں, لیکن جو اللہ کا حکم آ رہا ہے وہ تو اس کے لیے شفا کا آ رہا ہے. اچھا, تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک تعجب خیز بات ہے. روحانیت بھی ہے, روحانیت ہے اصل میں. تو جیسے آپ بار بار ابتدا میں کہتے ہیں کہ یہ ایک روحانی علاج ہے, محمدی علاج ہے, صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا علاج ہے, تو یہ تو ہے ہی ایسا. تو دوسرے بات کا آپ کو جواب. تیسرا جو سوال آپ نے پوچھا اس کا بھی میں کوئکلی جواب دوں گا کہ دیکھیں جیسے کوئی مریض ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں سنت پوری کرانے آیا ہوں اور مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, تو پھر بھی ہم اس سے چند سوالات ضرور پوچھتے ہیں, کیونکہ اس فن کو ہسٹری ٹیکنگ کہا جاتا ہے ڈاکٹروں کی زبان میں. ہسٹری سے پوچھنے سے بہت ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں. ہم مین موٹے موٹے سوال پوچھتے ہیں جو اس کی بینائی سے متعلق ہوتے ہیں, اس کے گلے سے متعلق, اس کے دل سے متعلق ہوتے ہیں, پھیپھڑوں سے متعلق ہوتے ہیں, اس کے گردے سے متعلق ہوتے ہیں. ٹیسٹ بھی لیتے ہیں آپ لوگ. جب وہ ہمیں اگر اس سے کوئی کلو ملتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کی عمر 55 سال ہے اور وہ ہمارے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ہم اوپر سے سوال پوچھتے ہوئے آتے ہیں, اور جیسے اس نے کہا کہ جی مجھے پیشاب جب میں کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے چند قطرے جو ہے وہ رہ جاتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ, تو ہمیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا پروسٹیٹ شاید انلارج ہو, تو وہاں سے ہمیں کلو مل جاتا ہے. پھر جب ہمیں کلو ملتا ہے پھر بلڈ پریشر کا چیک کرتے ہیں آپ, پھر ہم اس کو ایگزامینیشن کرتے ہیں, اس کا ہم نے بلڈ پریشر لیا, بلڈ ٹیسٹ اور پھر ہم اس کے ٹیسٹ کراتے ہیں, ریلیونٹ ٹیسٹ. اچھا, ریلیونٹ ٹیسٹ پہلے حجامے سے پہلے سب پہلے جب پہلے ڈائگنوسس اسٹیبلش کرنی ہے نا, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مریض, بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے مرض کے بارے میں اطلاع نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اپنی دانست میں ہیلدی اور فٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب ہمیں تو تھوڑا سا چلتے ہیں تو ہمارے گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے, اور ہاں ڈاکٹر صاحب جب ہم باغ میں جاتے ہیں تو کمر میں بھی درد ہوتا ہے. ویسے آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کو اتنی اورینٹیشن ہے, لیکن جب آپ اس کو آبجیکٹیولی پوچھیں گے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے. اچھا, ایک دو باتیں میں اور آپ سے جاننا چاہوں گا, کیا حجامے کے دوران کوئی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ آپ میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں, اور اگر کرتے ہیں تو پھر کون سی میڈیسن استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو رائی طریقے علاج ہیں اس میں ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک اور ایک جو نیچروپیتھی بھی ایک آ گیا ہے, حکمت ہے, کیا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ میڈیسن کے بالکل یہ بھی عمدہ سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ پہلے سے ایلوپیتھی کی میڈیسن لیتے ہوئے آتے ہیں عمومی اعتبار سے, کیونکہ ہمارے یہاں جو پری ڈومیننٹ وے آف ٹریٹمنٹ ہے وہ ایلوپیتھی ہے. تو اب مختلف لوگ ڈائبٹیز کی دوائیں لیتے ہوئے آتے ہیں, بلڈ پریشر کی دوائیں لیتے ہوئے آتے ہیں, صحیح ہے, یا اگر ان کے گردوں کے اندر ہے تو اس سے متعلق میڈیسن تو وہ لیتے آ رہے ہیں. یہاں بات چھوڑ کے ایک
कॉलर को देख के बात को कंटिन्यू करने की जरूरत है। तो इरम साहब रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी असल में अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोर्ट नंबर से अभी बात हुई है, हम्म, वो बात पूरी हो नहीं सकी थी। मैं बहुत परेशान हूँ। हम्म, मैं इसलिए आपसे दोबारा बात करना चाह रही हूँ कि एक तो आपका सही नंबर नहीं पता चला हमें, अच्छा जहाँ हम पहुँच सके आपके पास। किस सिलसिले में आप बात करना चाह रही हैं? मेरे मियाँ की जो गोली लगी है ना। अच्छा, मैंने देखें उस वक्त भी कहा था कि टेलीविजन की आवाज बंद कर दिया कीजिए, वो आपने अभी भी बंद नहीं की है। हमें आ रही है। नहीं, आप मैं ऐसे असल में कीजिए। अपने जी। कमरे की आवाज पे एक अच्छा। सेकंड होल्ड पे रखिएगा नहीं जरा नहीं, प्लीज। होल्ड पे नहीं, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप ऐसे कीजिए कि आपने जो फोन किया ना कंट्रोल रूम में, यहाँ दोबारा कीजिए, यहाँ से नंबर ले लीजिए, फिर डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी डॉक्टर साहब, तो जो आते हैं वो मेडिसिन इस्तेमाल जी, करते हैं। जो Already मेडिसिन, हाँ मेडिसिन जो हम एलोपैथी की जी एलोपैथी की। जी। अब जैसे तो होता ये है कि हम जब उनका हिजामा शुरू करते हैं तो उस वक्त हम अपने मरीजों को ये हिदायत देते हैं कि आप अपनी तमाम मेडिसिन जारी रखेंगे, और जैसे जैसे रिस्पांस आता है तो हम उनकी दवाओं को कम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह यह है कि बाज दफा जो हिजामे का जो असर है वो चंद विजिट्स के बाद नुमाया होता है, तो इस दौरान मरीज की सेहत खराबी की तरफ ना चली जाए और वो अपनी मेडिसिन के ऊपर वो मेंटेन रहे। अच्छा, वो मेंटेन रहता है। फिर हम ठीक उसे है। टेपर करना शुरू करते हैं। एक तो ये बात हो गई पहलू। फिर दूसरा- आप अपनी ट्रीटमेंट के दौरान जी। ये क्या सजेस्ट करते हैं? जी, अब मिसाल के तौर पे एक पेशेंट आता है, जैसे कल हमारे पास एक मरीजा तशरीफ लाई थी, वो उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने वो किसी काम से जा रही थी, उन्होंने 2 भारी भारी बोतलें उठा ली पानी की। तो जब उन्होंने ये उठाया तो उनको शदीद कमर का दर्द हुआ। ठीक है। शदीद कमर का दर्द हुआ। क्लाइविकल भी टूट जाती है सर ज्यादा वेट जी, कोई भी चीज हो सकती है। तो उनका हमने हिजामा किया, तो उसके साथ हमने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी, ये गुजारिश करी कि देखें अभी अगर आपको पेन हो तो आप पेन किलर जरूर लीजिएगा, और फिर हम लिख के भी देते हैं। अच्छा, अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, एक और सवाल मैं पूछना चाह रहा था, और ये बहुत से लोगों के जहनों में है, आपने कई दफा इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फिर एक दफा क्लियर हो जाए। ये जो शुगर के पेशेंट्स हैं, ये हिजामा करवाते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, जख्म तो नहीं आ जाता? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बिला मुबालगा हमने सैकड़ों डायबिटीज़ के मरीजों का इलाज, सैकड़ों हिजामे किए हैं डायबिटीज़ के हवाले से, और मेरी याददाश्त में कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसका कभी जख्म खराब हुआ हो। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज बहुत मुफीद बातें हुई हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे नाज़रीन बिल्कुल। बहुत कुछ सीखा होगा। नाज़रीन कराम, मैं डॉक्टर साहब का आपकी जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी जानिब से भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बुध के दिन फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और आप हमारे साथ रोज़ मौजूद होते हैं, उसके लिए हम आपके हमेशा मशकूर रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।